الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور 12 دینی کام جو ہیں اسی مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ 5 روزانہ دہرائیں، کون سے ہیں وہ؟ اور 5 جو ہفتہ وار ہیں وہ کون سے ہیں؟ دو دینی کام ماہانہ ہیں۔ اب انشاءاللہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، اس کے تعلق سے ہم سنیں گے۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں اپنے مریدوں کو، متعلقین کو، محبین کو یعنی محبت کرنے والوں کو ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور بہت ہی پیاری پیاری دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ تو ہر ہفتے امیر اہل سنت رسالہ پڑھنے کا جو کہتے ہیں، تو اس کو ہم نے تنظیمی طور پر اپنے 12 دینی کاموں میں شامل کر لیا۔ یہ ہفتہ وار کام ہے۔ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی نیتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے۔ یہ وہ بنیادی نیتیں جو ہر خیر کے عمل میں ہونی چاہیے۔ امیر اہل سنت سے دعائیں، علم دین کا حصول اور انفرادی کوشش سے دوسروں کو مطالعہ کرواؤں گا۔ اور بھی نیتیں ہو سکتی ہیں، جو سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا وغیرہ۔ مطالعہ، اس کی کیا تعریف ہے؟ کسی چیز سے واقفیت حاصل کرنے کی غرض سے اس کو دیکھنا، اسٹڈی، مطالعہ اسے کہتے ہیں۔ اہمیت کیا ہے مطالعہ کی؟ کھانا نہ کھائیں، غذا حاصل نہ کریں تو کمزور ہو جائیں گے، اور مسلسل نہ کھائیں تو موت واقع ہو جائے گی۔ روحانی اور فکری ترقی کے لیے بھی مطالعہ ضروری ہے، ورنہ عقل اور شعور میں جمود اور زوال لگنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اپنی سوچوں کی پختگی اور انفارمیشن، مطالعہ، معلومات کا اضافہ، اپنے علم پر عمل کی جستجو، یہ مطالعہ بڑھاتا ہے، طبیعت میں نشاط پیدا کرتا ہے۔ نشاط کو کہتے ہیں فریشنس انگلش میں۔ مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ امیر اہل سنت ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کا کہتے ہیں، تو اپنا ذہن بنانے کے لیے ہم یہ غور کریں گے مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ علم دین ہمیں حاصل کرنا ہے۔ مطالعہ فرض علوم سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اب فرض علوم جسے حاصل نہیں وہ تو گناہ گار ہے، تو فرض علوم کو نہ حاصل کرنے کے گناہ سے بچنے کے لیے مطالعہ۔ ہم تبلیغ دین کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب مبلغ بننا چاہتے ہیں تو مطالعہ ضروری ہے۔ اپنی دینی، دنیاوی، گھریلو، معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مطالعہ۔ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جو مدنی مقصد پیر صاحب نے دیا، اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ نیک اعمال، اس پر عمل کے لیے مطالعہ ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں اور ان کی سنتوں کو، ان کے فرامین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے پہلے پڑھیں گے نا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات پاک کیسی گزری، آپ کے ارشادات کیا ہیں، تو اس کے لیے بھی مطالعہ ضروری ہے۔ علم دین سیکھنے کے کتنے فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ الترغیب والترہیب
کتاب العلم میں ہے حدیث نمبر 20، جو کوئی اللہ پاک کے فرائض سے متعلق 1 یا 2 یا 3 4 یا 5 کلمات سیکھے، اچھی طرح یاد کر لے، پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب جنت سے بڑا کیا انعام ہے بھائی؟ اللہ کی رضا ہے۔ لیکن ویسے اب عرض کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی کام آدمی 1000 2000 کے بدلے کر لیتے ہیں، کوئی عزت کے بدلے میں کام کر لیتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپے سے بھی جو نعمت حاصل نہیں کی جا سکتی وہ جنت میں حاصل ہوگی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مطالعہ علم دین کی جان ہے، اور مطالعہ سے اتنا علم حاصل ہوگا گویا جس کی انتہا نہیں ہے۔ فرض علوم سیکھنے کے لیے مطالعہ ضروری ہے، نجات دلانے والی چیزیں، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں، اس کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنا فرض ہے۔ بنیادی عقائد جاننے کے علاوہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق شرعی مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ تو علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کی جائے یا کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، یہی صورت بنے گی۔ ہم کامیاب مبلغ بننا چاہتے ہیں تو مطالعہ زیادہ ہوگا تو ہی ہم زیادہ علم حاصل کر سکیں گے۔ اور مطالعہ کر کے بیان کرنے سے صرف خود کو ہی فائدہ نہیں ہوتا، سامعین کو بھی تو فائدہ ہوگا نا۔ سننے والوں نے دیکھیں ہمیں 2 گھنٹے دے دی، اجتماع میں آئے یا کسی ہمارے مشورے میں آئے، انہوں نے اتنا ٹائم دیا، ہم بھی تو تیاری کر کے جائیں۔ وہ تو تیاری کر کے آئے، ہم نے کیا تیاری کی؟ ان کی تیاری شرکت کے لحاظ سے ہوگی، ہماری تیاری ان کو کچھ دینے کے لحاظ سے، کوئی علمی بات، کوئی اخلاقی بات، اللہ رسول کا فرمان، اس کی وضاحت، جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق۔ اب بیان کو جادو کہا گیا کہ بیان جادو، اب جتنا مطالعہ زیادہ ہوگا اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو، لوگ فرائض کی طرف آئیں، واجبات کی طرف آئیں، آخرت کی طرف آئیں، موت کو یاد کریں، رب کی بارگاہ میں پیشی کو یاد کریں، جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجا آوری کریں، جہنم میں لے جانے والے اعمال کو جانیں اور اس سے بچیں۔ تو اس کے لیے مطالعہ ہمارا زیادہ ہوگا اور ہم اچھے انداز سے ان کو یہ بتا سکیں گے۔ بزرگان دین کا شوق مطالعہ، اعلیٰ حضرت کا ذوق مطالعہ، استاد صاحب سے کوئی کتاب آپ نے 1/4 سے زیادہ نہیں پڑھی، باقی کتاب خود ہی پڑھ لیتے تھے اور یاد کر کے سنا دیتے تھے۔ 2 جلدوں پر مشتمل کتاب العقود الدریہ، ضخیم کتاب، آپ نے اس کا ساری کتاب کا مطالعہ ایک ہی رات میں کر لیا تھا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا حیران کر دینے والا مطالعہ ہے۔ فرماتے ہیں بحمد اللہ میں نے شیخ زکریا کی شرح الروض کا 30 مرتبہ مطالعہ کیا، ایک کتاب کا 2 مرتبہ مطالعہ کیا، 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل کتاب 1 مرتبہ پڑھی، 30 ضخیم جلدوں پر مشتمل ایک کتاب کا 1 مرتبہ مطالعہ کیا، شرح مسلم للنووی 15 بار پڑھی، جلال محلی کی شرح 30 مرتبہ پڑھی، شیخ عز الدین کی کتاب 5 مرتبہ پڑھی، تفسیر خازن 3 بار پڑھی، تفسیر ابن عادل 7 بار پڑھی، تفسیر بیضاوی 5 بار پڑھی، اور 100 جلدوں پر مشتمل تفسیر 1 بار پڑھی، تفسیر جلالین تقریباً 30 بار پڑھی، تفسیر در منصور 3 بار پڑھی۔ وہ شارٹ کر کے بتائے، اس میں تو اور بھی ان کی بڑی تو کتابوں کے نام بھی اتنے مشکل کہ میرے جیسا تو آگے پیچھے ہو جائے، پڑھ نہ پائے۔ حضرت سیدنا امام حسن بن زیاد کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے 40 سال 40 ایئرز اس طرح گزرے کہ سوتے جاگتے میرے سینے پر کتاب ہوتی تھی۔ تو ہمارے بھی 4 سال گزرے، موبائل ہماری جیب میں ہوتا ہے، ہم یہ بتا سکتے ہیں جیب میں ہوتا ہے یا سرہانے ہوتا ہے، دل کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق مطالعہ، علامہ جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری طبیعت کتب کے مطالعے سے ہوئی، جب بھی کسی نئی کتاب پر نظر پڑتی لگتا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا۔ میں نے مدرسہ نظامیہ کی 6000 کتب کا مطالعہ کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 20,000 کتب کا مطالعہ کیا تو بظاہر یہ تعداد زیادہ میری طلب سے کم ہے، بظاہر تو بڑی تعداد ہے نا، لیکن میری پیاس تو نہیں بجھی اس سے، میری طلب سے یہ کم۔ خاتم المحدثین
حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی ہجری کے جلیل القدر محدث، آج سے تقریباً 500 سال پہلے کے بزرگ، یہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات دوران مطالعہ سر کے بال اور امامہ وغیرہ چراغ سے چھو کر جل جاتے تھے، لیکن مطالعے کے مشغولیت کے سبب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے سر کے بال جل رہے ہیں چراغ سے، یا میرا امامہ اس کو آگ لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہمیں بھی مطالعے کا شوق ہو جائے۔ امیر اہل سنت جن کتابوں کا مطالعہ کرنے کا فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرنے کا امیر اہل سنت بہت فرماتے ہیں، امیر اہل سنت بہار شریعت پڑھنے کا بہت فرماتے ہیں، احیاء العلوم کا بہت فرماتے ہیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی کتابوں میں سب سے نازک اور اہم جو کتاب ہے وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کیونکہ اس میں فرض علوم کا بیان ہے۔ احیاء العلوم یہ صوفی بنانے والی کتاب ہے، امام غزالی کی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ آپ بھی 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 900 سال پہلے کا دور ہے آپ کا، اور آپ کو 5ویں صدی کا مجدد کہا گیا۔ بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا۔ فتاوی رضویہ شریف جو مسائل بہار شریعت میں مختصر لکھے ہیں نا، اس پر تفصیلی بحث اور اس کی تحقیق پڑھنا چاہیں تو فتاوی رضویہ پڑھ۔ ایک سوال کیا، اعلیٰ حضرت نے دریا بہا دی، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا انداز، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو۔ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایسے اسلام بھائی ہیں، انہوں نے یہ کتابیں پتہ نہیں کتنی بار پڑھی ہیں۔ امیر اہل سنت صراط الجنان پڑھنے کا بھی فرماتے ہیں، اور بھی بہت سی کتابیں، تو چند کا ظاہر یہاں تذکرہ کیا گیا۔ مطالعہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ تو دینی فائدے ہیں نا، فرض علوم حاصل ہوں گے، عمل کی طرف ہم بڑھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پڑھیں گے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور عمل کرنے سے انشاءاللہ ظاہر باطن دنیا آخرت سمجھ جائے گی۔ مگر اور فوائد 2009 سنہ عیسوی میں برطانیہ کے ایک یونیورسٹی میں تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ مطالعے کی عادت ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور پریشانی کو 68%، 68% کم کرتی ہے۔ دنیا کے اندر نا خودکشی کا بہت رجحان ہے، استغفر اللہ، اسلام نے اس کو حرام رکھا ہے، گناہ کا کام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ جائز سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، تو پھر تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کی پناہ۔ تو اگر جو ذہنی مریض بن جاتے ہیں، یہ مطالعہ کرنا شروع ہوں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماہرین نے 6 منٹ تک مختلف لوگوں کو اخبار، کتاب یا کوئی اور تحریر پڑھنے کے لیے دی، اور اس دوران نوٹ کیا ان کے دل کی دھڑکن اور پٹھوں میں تناؤ۔ تو ڈاکٹر کے مطابق مطالعہ انسان کو پریشانیوں اور فکروں سے آزاد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سوچ میں تبدیلی، یعنی مثبت تبدیلی، پازیٹیو چینج لاتا ہے، دماغی نقصان کو روکتی ہے۔ کتب بینی، یعنی کتابوں کا پڑھنا، وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دماغی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، دماغی انحطاط اس کو کہتے ہیں۔ اس میں نام اور اشیاء کو یاد رکھنے میں وقت، بھولنے کی عادت، نئے علوم سیکھنے میں مشکل، ذہنی مسائل حل کرنے میں سست روی۔ اگر کتب کا مطالعہ کرتے رہیں گے نا، تو یہ جو انحطاط ہے، یہ جو اس کے اندر کمی آ رہی ہے ہماری ذہنی صلاحیتوں میں، عمر کے ساتھ ساتھ، ڈھلتی عمر میں بالخصوص، یہ تو اس عمل میں اور سستی ہو جائے گی، یعنی ذہن اتنی جلدی وہ اس کا کمی کی طرف نہیں آئے گا۔ ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ مطالعہ کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ایک ماہر ڈاکٹر کا کہنا ہے مطالعہ ذخیرہ الفاظ کو بڑھاتا ہے۔ ہم نے بات کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، انفرادی کوشش، اجتماعی کوشش، گفتگو کرنی ہے نا، گفتگو میں جیسے اچھے الفاظ ہوں گے سننے والے پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ اچھے اثرات مرتب یوں کرنے کہ نیکی کی دعوت کو قبول کر لے، یوں نہیں کرنے کہ اپنی دھاک بیٹھے گی ذرا کیا بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ بڑی معلومات ہے اس کی، یہ نہیں۔ اب الفاظ کا ذخیرہ جو ہے نا، براہ راست اس کا تعلق ذہانت سے،
بچوں کو مطالعے کی عادت ڈالی جائے تو ان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ضمن میں 2014 میں ایک رپورٹ جاری کی گئی، جن بچوں کو 7 سال کی عمر میں پڑھنے کی تیز عادت ہوتی ہے، آگے چل کر ان کا IQ لیول بلند ہوتا ہے، یعنی ذہانت زیادہ ہو جاتی ہے، جو ذہانت ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، اور اسی ٹیسٹ کے ساتھ بڑے بڑے افسر بنائے جاتے ہیں۔ IQ لیول جس کا ہائی ہوتا ہے اس کو پھر بڑا افسر بناتے ہیں، یعنی اس کو ذہین سمجھا جاتا ہے، بہت عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ مطالعہ کرنے کے مدنی پھول، اللہ پاک کی رضا حصول ثواب کی نیت سے مطالعہ شروع کرنے سے پہلے حمد و صلات فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نیک کام سے قبل اللہ پاک کی حمد اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا گیا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ قبلہ رو بیٹھیے کہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ صبح کے وقت مطالعہ کرنا بہت مفید ہے، کیونکہ عموماً اس وقت نیند کا غلبہ نہیں ہوتا اور ذہن زیادہ کام کرتا ہے۔ شور و غل سے دور پرسکون جگہ پر بیٹھ کر مطالعہ کیجیے، کوشش کیجیے کہ روشنی اوپر کی جانب سے آ رہی ہو۔ مطالعہ کرتے وقت ذہن حاضر اور طبیعت تر و تازہ ہونی چاہیے۔ امیر اہل سنت مطالعے کے تعلق سے فرماتے ہیں، اپنا مطالعہ وسیع کریں، بار بار پڑھیں، اہم مدنی پھول لکھیں، فہرست بنائیں، سمجھ میں نہ آئے تو علماء اہل سنت سے پوچھیں۔ دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ مطالعہ بھی جاری رکھیں، ایک موضوع سے اکتاہٹ ہو جائے تو دوسرے کا مطالعہ شروع کر دیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سبجیکٹ کو آپ پڑھتے، رات وہ آپ کا مطالعہ تو گھنٹوں، رات کے اکثر حصے میں یا بہت بڑے حصے میں جاری رہتا تھا، تو ایک موضوع کی کتاب پڑھتے، اس کے بعد پھر دوسری اٹھا لیتے تو تیسری اٹھا لیتے۔ تو ہم جیسے بہار شریعت پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں اب طبیعت میں وہ نشاط نہیں ہے تو فتاوی رضویہ اٹھا لیں، تفسیر صراط الجنان لے لیں، کوئی حکایات کی کتاب لے لیں، جیسے عیون الحکایات، کیسی زبردست حکایات، جیسے حکایتیں اور نصیحتیں، بڑی زبردست کتاب ہے، یعنی ایک ٹاپک چینج ہو جائے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، نیکیوں کی حرص ہوگی تو کثیر مطالعہ ہو سکے گا۔ شورا کے مدنی مشوروں سے ماخوذ مدنی پھول، مطالعہ کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ کامیاب لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کرے، اور دیکھیں اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھیں گے تو بڑا جوش آئے گا کہ میں بھی کچھ کروں گا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مصنف بہار شریعت، وہ پڑھیں گے تو ہمارا ذہن بنے گا، یار میں نے بھی کچھ کر کے جانا ہے، آ گیا ہوں دنیا میں ایسے تھوڑی چلے جانا ہے بھائی، کتنے آئے کتنے گئے پتہ ہی نہیں، لیکن پتہ کس کا ہے؟ جو کچھ کر کے گئے۔ امیر اہل سنت کی سیرت کا پڑھیں تو پھر ایک دم زوردار آپ کا نعرہ لگے گا، اندر یا باہر یا دونوں ہی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو بیان تیار کرنے کے لیے نہیں، مطالعہ اپنی معلومات بڑھانے کے لیے، اپنا ذوق ہو، اس کے بغیر چینی نہ ہے۔ جیسے کھانا کھائے بغیر بے چینی ہوتی، انتظار ہوتا ہے کہ کب، تو اس طرح اس کی بھی صورت بنے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ دینی کام جو ہے اس کی برکت سے الحمدللہ لاکھوں مسلمان مطالعہ کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ۔ اور امیر اہل سنت کی جو کتابیں ہیں نا، اس کا انداز بڑا آسان ہے، اس کو کہتے ہیں عام فہم، عام آدمی بھی سمجھ جائے، جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اب بعض کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تحریری انداز بڑا مشکل ہوتا ہے، پلے نہیں پڑتا، اوپر سے گزر رہا ہے، دائیں سے گزر رہا ہے، بائیں سے گزر رہا ہے، ادھر آئے نا، ادھر آئے گا تو انشاءاللہ ادھر آئے گا، قلب سے قالب میں آئے گا، دل سے جسم میں آئے گا، عمل کی طرف آئے گا۔ اور وہ کھوپڑی میں نہیں آ رہا تو یہ عمل میں کیسے آئے گا، اس پر عمل کیسے ہوگا، علم ہی حاصل نہیں ہو رہا صحیح طرح سے۔ آسان انداز ہے۔ اچھا، امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا انداز ہے، وہ ہے حکایتیں، واقعات، اسٹوری، پھر اس کے ساتھ مدنی پھول دیے جاتے ہیں، یہ انداز بڑا زبردست ہے۔ اچھا، بعض اپنے علم کی کمی کی وجہ سے کہتے ہیں یہ کیا ہے، لے جنات کا بادشاہ، یہ کیا نام رکھ دیا۔ تو امیر اہل سنت اس پر توجہ دلاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورتوں کے نام کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، دوسری سورت کا کیا نام ہے؟ بقرہ۔ بقرہ مینز گائے، سورت کا نام۔ سورہ جن ہے، سورہ نمل ہے، چونٹی، کیڑی،
سورہ نساء عورت، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ فیل ہاتھی، اور سورہ قریش وہ قبیلے کے اس پر ہے جی، سورہ قلم ہے، سورہ نحل یعنی شہد کی مکھی، سورہ مائدہ دسترخوان۔ اور یہ جو نام ہیں قرآنی صورتوں کے، یہ اللہ رسول کی طرف سے ہیں، توقیفی ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ صدیق اکبر نے رکھ دیے، فاروق اعظم نے رکھ دیے، بعد میں جمع قرآن کرنے والوں نے رکھ دیے، فاروق اعظم یا عثمان غنی کے دور میں رکھے گئے، نہیں، یہ اللہ رسول کے رکھے ہوئے نام ہیں قرآن کی صورتوں کے۔ تو وہ انشاءاللہ اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ آپ حکایتیں بڑی سناتے ہیں کہ اچھا سورہ بقرہ میں کتنے واقعات ہیں، وہ تو رب کائنات نے بیان کیے۔ یہ اصل میں ایک اسلوب ہے کہ جب آپ کوئی سٹوری پڑھتے ہیں تو پوری توجہ ہو جاتی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ وہ بنی اسرائیل کا وہ ایک شخص قتل ہو گیا، اب کس نے قتل کیا پتہ نہیں چلتا، لو جی اب سب متوجہ ہو گئے، آگے کیا ہونا ہے، آگے کیا ہونا ہے۔ اب اس کے اندر ہی ہم نے کوئی مدنی پھول دینے نصیحت کے، اصلاح کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے۔ تو امیر اہل سنت کے رسائل پڑھنے سے الحمدللہ، دیکھ لیں کتنے بیٹھے ہوئے، ادھر تو کچھ بھی نہیں بیٹھے ہوئے بھائی، یعنی کہاں کہاں بیٹھے ہوئے، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے کرم سے زندگیاں بدل گئی ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ جو مجرم تھے وہ اصلاح کرنے والے بن گئے، اب جو بے نمازی تھے امام بن گئے، نمازی نہیں امام بن گئے، وہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ تو یہ انداز بہت وہ پیارا ہے۔ جو ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، یہ رسالے کیسے لکھے جاتے ہیں، یہ کون مرتب کرتا ہے؟ اس میں امیر اہل سنت کی مختلف کتب سے اس کا بالترتیب بھی ہے ترکیب نا، وہ اس سے لیا جاتا ہے۔ جیسے غیبت کی تباہ کاریاں، تو اس میں سے کوئی مضمون لے کر وہ شائع کر دیا اگلی باریوں۔ اور بعض اوقات یہ المدینہ العلمیہ کراچی میں اس پر کام ہوتا ہے، اور بعض تحریریں جو نئی بھی لائی جاتی ہیں پوری تحقیق کے ساتھ، مختلف کتب سے اس کا پھر ٹرانسلیشن کر کے اور آسان کر کے اس کو شائع کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت مطالعہ کرنے والوں کی فہرست میں کوئی آخری جگہ ہی مل جائے، ہمیں بھی اس میں شامل کر دیں۔ اور دیکھ کیسی تعجب کی بات ہے کہ ہم نے تفسیر قرآنی نہ پڑھی ہو، ہم دعوت اسلامی والے ہیں، امیر اہل سنت کی ساری کتب و رسائل نہ پڑھی ہوں۔ کیسی تعجب کی بات ہے کہ ہم نے احیاء العلوم نہ پڑھی ہو۔ امیر اہل سنت اس کی ترغیب جب سے دلا رہے ہیں، جب سے دعوت اسلامی بنی ہے، کوئی 40 سال ہو گئے۔ تو اللہ ہمیں کثرت مطالعہ کا شرف عطا فرمائے۔